اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ قوم اللہ رب العزت کی محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے بھی ہیں، اور وہ اتنے مخلص ہیں کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، مومنوں پر نرم ہیں، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے معاملے میں۔ وہ عظیم قوم جس کو اللہ رب العزت اپنی آفاقی، ابدی، سرمدی اور لاریب کتاب کے اندر ذکر فرما رہا ہے، اور کتنے تحسین بھرے کلمات کے ساتھ، بلیغ کلمات کے ساتھ اس قوم کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا کہ جو قوم اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین پر نرم ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو خوف نہیں ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو یہ اللہ کا فضل ہے جو جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ایک ہی آیت ہے 54، آیت نمبر 54، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تعریف فرمائی ہے، تو یہ قوم کون سی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے حوالہ دینے لگا ہوں مجمع البیان کا۔ مجمع البیان یہ شیخ طبرسی جو اہل تشیع کے اکابرین میں سے ہیں، شیعہ علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر مجمع البیان کے اندر یہ نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 511 ہے، اور یہ 511 نمبر صفحہ ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا ہے شیخ طبرسی نے کہ وہ قوم کون سی ہے جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، تو فرمایا ہم ابو بکر و اصحابہ الذین قاتلوا اہل الردہ، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے وصال کے بعد مرتد ہونے والے، جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے مسلمہ کذاب اور منکرین زکوٰۃ، مرتدین کے ساتھ قتال کیا، مرتدین کے ساتھ۔ تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں۔ یہ شیخ طبرسی بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو امام حسن بصری نے بیان کیا، قتادہ نے بیان کیا، ضحاک نے بیان کیا، اور قرین قیاس بھی یہی ہے۔ اہل تشیع حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دیگر کئی صحابہ کرام کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی آپ مجالس المومنین پڑھیں، کشف الغمہ پڑھیں، اور تفسیر حسن عسکری پڑھیں، ان تمام کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ارتد الناس الا ثلاث، کہ سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے سوائے 3 کے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محب بھی ہے، تو آپ نے ان مرتد ہونے والے صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مرتد مانتے ہیں الیاذ باللہ، ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ حضرت عمر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ چونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ اگر مرتد ہو گئے تو اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ لیکن حضرت علی نے جہاد تو دور کی بات ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان کے تحسین برے ان کے خطبے ان کے پڑھے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں نہج البلاغہ میں پورا خطبہ موجود ہے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام مرتد نہیں ہوئے تھے، یہ منکرین زکوٰۃ تھے، یہ ختم نبوت کے منکر مسلمہ کذاب کے قبائل تھے جنہوں نے ارتداد کی راہ سنبھالی، ان کے خلاف اللہ قوم لے کر آیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کی قوم تھی کہ جنہوں نے
ان کے خلاف قتال کیا، اور قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ خدا کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ چنانچہ طبرسی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امام حسن بصری جیسے جلیل القدر تابعی نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔